یہ عزیزان محترم مکے کی سرزمین ہے، ایک مالدار کا بیٹا مصعب بن عمیر، خوبصورت 17 سالہ نوجوان۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تم سننا ان واقعات کو، پھر دیکھنا کہ ان لوگوں نے کیسی زندگی گزاری اور میری اور آپ کی زندگی کیسی ہے۔ میں عالیشان زندگی رب کی نافرمانی میں گزار کر ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جنت دے دے۔ کل قیامت کو اللہ سوال کرے گا اور پوچھے گا، بابو بہت کچھ نافرمانیاں کر دی تم نے، پھر مانگی جنت؟ میں تو صرف تم سے ایک سجدہ مانگا تھا، تم نے وہ سجدہ بھی نہیں کیا۔ اگر کیا تو اپنی مرضی کے لیے کیا، وہ سالم سجدہ اور سالم سجدہ تم کر کے آتے تو جنت کے باغات تمہارے لیے نعمت بنا کر دے دیتا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مکے کی سرزمین کا ایک مالدار کا بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، اسلام قبول کر لیا، ایمان کی حالت میں آ گیا۔ باپ اور چچا ماں نے مل کر کے گھر سے نکال دیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مکے کی گلیوں سے ایک آدمی نوجوان نکل رہا ہے، خوبصورت نوجوان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ارقم کے مکان میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مکے کی گلیوں میں ننگے پاؤں نہیں چلے تھے، کبھی پرانے کپڑے نہیں پہنے تھے، لیکن اسلام کے خاطر، نبی کی محبت کے خاطر، اللہ کے دین کی خاطر آج وہ نوجوان بے یار و مددگار گھر سے نکل کر جا رہا ہے، ننگے پاؤں جا رہا ہے، جسم کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پرانے کپڑوں میں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی نوجوان آ رہا ہے، مصعب بن عمیر آ رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا حالت ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے لوگو، اسے مصعب نہ کہو، یہ میری امت کا یوسف آ رہا ہے، میری امت کا یوسف ہے۔ اس کی خوبصورتی کا تم اندازہ تو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کے پھٹے پرانے کپڑوں کو تشبیہ دی تو یوسف علیہ السلام سے تشبیہ دی، ان کی خوبصورتی کو تشبیہ دی تو ان کے جو ہے نا مصعب بن عمیر کی خوبصورتی کو تشبیہ کر دی تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے دی۔ وہ مصعب بن عمیر اسلام کے جو ہے نئی زندگی گزارتے ہیں اور مدینے کی سرزمین پر ہجرت کر کے آتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، میدان احد میں حصہ لیتے ہیں، جنگ احد چل رہی ہے، دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ختم ہوتی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، لاؤ اپنے ساتھیوں کے لاشوں کو اٹھا کر، اب دفنانے کا وقت آ گیا ہے۔ لوگ جا رہے ہیں اور اٹھا کر لاشوں کو لا رہے ہیں۔ اب ایک لاش خوبصورت اٹھائی گئی، اس لاش کو لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو آنکھ میں لولو و مرجان سے زیادہ قیمتی آنسو آ گئے، اس لیے کہ وہ مصعب بن عمیر کی لاش تھی، لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، لاؤ کفن لاؤ یا کوئی کپڑا لاؤ، اسے پہنا دیتے ہیں۔ لیکن مصعب بن عمیر کے پاس صرف ایک لباس تھا جو اوپر پہنا ہوا تھا، جس نے کبھی غربت نہیں دیکھی تھی، لیکن آج اسلام کے خاطر اس نے اپنے آپ کو مسمار کر لیا تھا۔ ایک کپڑا تھا اوپر کا، اللہ کے نبی کے سامنے لاشے کو ڈالا گیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی کے، اے محمد یا رسول اللہ، مصعب بن عمیر کو کہاں سے کپڑے دیں، اس کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ پیر اگر ڈھانکے جاتے ہیں تو اوپر کا حصہ کھل جاتا ہے اور اوپر کا حصہ ڈھانکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، کہاں سے لائے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ جھاڑ کے پتے یا کوئی گھاس اٹھا کر لاؤ، اوپر کا حصہ بند کر دو اور پیروں کے پاس گھاس رکھ کے دفن کر دو۔ اسے تم کرتے ہو یہ؟ تم کو تو فجر کی نماز ہی نصیب ہوئی تو بڑی بات ہے۔ نماز بھی کبھی کبھی پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنتی ہو گیا، نماز کو کبھی کبھی پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت کچھ مل گیا۔ عزیزان محترم، زندگی میں تبدیلی لائیے، زندگی میں تبدیلی لائیے، ورنہ یہ تبدیلی اگر نہیں آئے گی اسلام کے تعلق سے، اسلام کے جھنڈے کے تعلق سے اور اسلام کے قانون کے تعلق سے، اگر میرے دل میں نرمی نہیں آ رہی تو سمجھ جانا کہ دنیا ہی میں اللہ مجھ سے ناراضگی کا جو ہے مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ سمجھ لو، فیصلہ کر لو تم اپنے طور پر کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اچھی بات کا اثر مجھ پر نہیں ہو رہا ہے۔ یہی میدان احد تھا۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں مدینے سے، چلو اب نکلنا ہے، دشمن سے بھرنا ہے، چلو اب۔ تمام ساتھی تیار ہوئے، حصہ لیا، میدان احد میں کامیابی ملی۔ جیسے ہی کامیابی ملنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو۔
لوگ ڈھونڈنے لگے، اٹھانے لگے، لانے لگے، ہر ساتھی کو اٹھاتے ہیں ہاتھ اور پیر پکڑ کر، خون کے خطرات ٹپکتے ہیں، انسان کا جسم کٹا تو خون ہی تو نکلے گا نا، خون کے خطرات ٹپکتے ہیں، لیکن ایک لاشے کو ایسے بھی اٹھایا گیا، ایسے اٹھایا گیا ایک لاشے کو کہ اس لاشے سے خون نہیں، پانی کے خطرات ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاشے کو رکھ کر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عجیب مسئلہ ہے یہ، کیا ہوا؟ کہا کہ ہر لاشے کو اٹھایا خون ٹپک رہا تھا، اور اس لاشے کو جب اٹھایا گیا تو پانی کے خطرات ٹپک رہے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی طرف غور سے دیکھا اور ساتھیوں سے کہا جانتے ہو کون ہے یہ؟ شکل پہچانے نہیں جا رہی ہے لیکن میں جانتا ہوں کون ہے یہ۔ کہا میرے رسول نے کہ میرا حنظلہ ہے، میرا حنظلہ یہ، اس نے کل ہی رات کو ایک عورت کے قبیلے کی عورت سے نکاح کیا، اپنی بیوی سے ہم بستری کی، اور صبح ہم فجر کی نماز میں اعلان کرتے ہیں کہ دشمن سے لڑنے جانا ہے۔ میرے مصعب بن عمیر نے غسل جنابت نہیں کیا، ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہوا، اللہ نے شہیدی کا مرتبہ دیا، اور اللہ کو حیا آئی کہ میرے حنظلہ کا جنت کے فرشتوں کے ذریعے سے غسل جنابت کرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں ایسے نوجوان دوستوں؟ کہاں ڈھونڈے ایسے نوجوانوں کو؟ کہاں ملیں گے ایسے؟ آج تو جوانیاں تمہارے خاندان کو بیزار کرنے والی ہیں، آج تو جوانیاں تمہاری محلے کو بیزار کرنے والی ہیں، آج تو جوانیاں تمہاری عاشقی کرنے والی ہیں،